کہتے تھے قتل شام. حاضرین، یہ ہمارے ایک بزرگ محترم مرزا عباس صاحب اور مولانا عشرت علی زیدی صاحب قبلہ اور اسد علی صاحب شدید علیل ہیں، بیمار ہیں. ہم بیمار کربلا کے صدقے میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم انہیں صحت کامل عطا فرمائے. صلوات بھیجیں محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم. یہ اندر کا مائک آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال سبحان ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات. عزیزان محترم نے گرامی قدر، اس عظیم الشان امام بارگاہ میں جو آپ حضرات کے تعاون سے اپنے تکمیلی مراحل طے کر رہی ہے، اور میری گزارش بھی ہے کہ اس امام بارگاہ کے منتظمین آپ کی عملی معاونت کے خواہش مند ہیں. آپ حضرات اس امام بارگاہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور ہماری انجمن فدائے اہل بیت کے بھی نوجوان تعاون کے خواہش مند ہیں. ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات ان نوجوانوں سے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. یہ عشر محرم کے سلسلے کی 5ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے اور آپ کے جذبہ ایمانی کی نظر ہے. ان مجالس میں ہم ابواب کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اسلام متعارف ہوا، جن کے سبب اسلام کو جن شخصیات اور جن کرداروں نے اسلام کو بین الاقوامی برادری میں ایک عظیم دین کے نام سے متعارف کرایا، یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن پر مسلمانوں کی تاریخ کے مورخ نے بادشاہوں کے زیر اثر آ کر منصفانہ نظر نہیں ڈالی، اور ان عظیم کرداروں کو یا تو چند صفحات میں سمیٹ دیا یا پھر سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا. ہاں، یہ ضرور ہے
کہ یہ عظیم کردار جو اسلام کی تاریخ کے بنیاد تھے، ان کرداروں کو مسخ کرنے کی کوشش دور ملوکیت میں رہی، دور بادشاہت میں رہی۔ شاہوں کی یہ کوشش رہی کہ بنی ہاشم کے کرداروں کو افق تاریخ پر ابھرنے نہ دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کا عظیم کردار آنے والی مسلمان نسلوں تک پہنچ گیا تو اس کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گی، اور جب یہ نسلیں بنی ہاشم کے عظیم تو نتیجتاً ملوکیت سے متنفر ہو جائیں گی، تاج شاہی کا روب ان کے دلوں میں نہیں رہے گا، تخت حکومت کو خاطر میں نہیں لائیں گی۔ بادشاہت نے اپنا اقتدار اور اپنے قہر و غلبے کو عوامی ذہنوں پر مسلط کرنے کے لیے تاریخ کے چہرے کو بھی مسخ کیا اور اسلام کو بھی بین الاقوامی برادری میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ ہے وہ کلیہ جو کہ بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ہماری مجالس میں آ رہے ہیں، تو ہم خاص طور سے سید الشہداء کی ان مجالس کے حوالے سے یہ مسلسل عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ، یعنی وہ تاریخ جو بنی ہاشم کی تاریخ ہے، جو اہل بیت رسول کی تاریخ ہے، جو محمد و آل محمد کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو تو ایک کردار بھی قرآن سے متصادم نظر نہیں آئے گا، یا تو قرآن کی تصدیق کرتا نہیں، یا تو محمد و آل محمد۔ یہ ہے پیمانہ تو جو ہے نا جان محترم، ان کے کرداروں کو آپ اہل بیت پاک کی بقول جوش ملیہ بازی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ اتنا بڑا دعویٰ صرف اہل بیت کے کردار ہی پر کیا جا سکتا ہے کہ ہر سانس قرآن کی آیت ہو۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ وسلم۔ اتنا بڑا دعویٰ صرف اہل بیت کے کردار کے لیے کوئی شاعر کر سکتا ہے کہ جن کی ہر سانس قرآن کی آیت بن جائے۔ توجہ ہے نا جان محترم، جن کی ہر سانس قرآن کی آیت بن جائے۔ ہم یہ تاریخ پر اس لیے گفتگو نہیں کر رہے کہ اہل بیت محتاج ہیں اپنے تعارف کے، اہل بیت محتاج نہیں، ہم تو مسلمانوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اہل بیت کے کرداروں کو پیش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری میں اگر اسلام پیش کرنا چاہتے ہو، بین الاقوامی فورم پر، انٹرنیشنل فورم پر اگر اسلام پیش کرنا چاہتے ہو تو بادشاہت کا اسلام پیش نہ کرو، نبوت و امامت کا اسلام پیش کرو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یہ وہ کلیہ ہے۔ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ جن کی ہر سانس قرآن کی آیت ہو وہ تاریخ کے محتاج، جن کی ہر سانس قرآن کی آیت اور رخ کے محتاج ہوں گے، وہ راوی کے محتاج ہوں گے، وہ روایت کے محتاج ہوں گے۔ بھئی کس دور میں بادشاہ نے ان کی تعریف میں قصیدہ کہا؟ کس زمانے میں کسی بادشاہ نے اجازت دی کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی کا قصیدہ کہا جائے، کسی کے فضائل بیان کیے جائیں، کسی کے مناقب بیان کیے جائیں؟ ہر دور میں ان کے مناقب دبائے گئے، ان کے کرداروں کو دبایا گیا، ان کے فضائل کو چھپایا گیا، ان کے فضائل بیان کرنے والوں کی زبانیں کاٹ دی گئیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے، قلم چھین لیے گئے، ممبر چھین لیے گئے۔ ان کو راندے درگاہ کرنے کی، آل محمد کو ماننے والوں اور میں ہر زمانے میں علی اور اولاد علی کی کردار کشی ہوتی رہی ہے۔ یہ اس سے بڑا معجزہ اور ان ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے مومنین کو دیکھ کر اندازہ لگا لو کہ جو بادشاہت کا تاج توڑ کر، ملوکیت کی زنجیریں توڑ کر رخ انسانیت پر اس طرح چمک رہے ہیں کہ دربار سجے ہوئے ہیں، مجلس مر گیا، ابو سفیان مر گیا، مروان مر گیا، متوکل مر گیا، منصور مر گیا، ہارون مر گیا، مامون مر گیا، بنی عباس اور بنی امیہ کے بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، لیکن ان مجمع سے گواہی لو کہ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ توجہ ہے نا حضور؟ بلند آواز سے
یہ تاریخ کے محتاج نہیں ہے. اس مجمع سے گواہی لو, شہر بھر میں ہونے والی مجالس سے گواہی لو, لاکھوں آدمی ایک ہی شہر میں حسین کا پیغام سن رہے ہیں. کوئی ہے یزید کا نام لینے والا؟ توجہ ہے نا جان محترم؟ کوئی ہے امیر شام کا قصیدہ پڑھنے والا؟ کوئی ہے ابو سفیان کا تذکرہ کرنے والا؟ کوئی ہے مروان کی باتیں کرنے والا؟ کوئی ہے متوکل کا نام لینے والا؟ ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ملتے. اور حسین کے غم کی قبر ہر مومن کے دل میں باقی ہے, ہر مومن کے دل میں. صلوات بھیجے محمد آل محمد. اس کو کہتے ہیں زندگی. کردار ہم اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ یہ تاریخ کے محتاج ہیں, تاریخ کے محتاج نہیں ہیں. ان کرداروں کا تعارف ہم اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل فخر کے ساتھ سر اٹھا کر چلے اور دنیا والوں کو بتائے, ہاں ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا ہے. ہر جگہ مقام فخر پر ان کا نام لیتے ہیں, علی کا نام لیتے ہیں تو دل کو یقین کی دولت عطا ہوتی ہے. حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو دماغ و ذہنیت کو صبر و تحمل کا پیغام ملتا ہے. حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو جذبہ شہادت موجودن ہوتا ہے. علی ابن الحسین کی بات کرتے ہیں تو شوق سجدہ سر میں سماتا ہے. علم باقر کی بات کرتے ہیں تو حصول علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جعفر کی بات کرتے ہیں تو صداقت پہ مرنے کو جی چاہتا ہے. موسی کاظم کی بات کرتے ہیں تو غصے کو پینے کو دل کرتا. صلوات بھیجنا محمد علیہ. آپ دیکھ جانا ایک ایک چیزیں کو دیکھ کر جائیں, ایک ایک کردار کو دیکھیں. ایک مرتبہ درود دیں عظمت زندگی 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 ہے ان کے نام سے, حیات میں فخر ہے ان کے نام سے. یہ یقین, یہ اتنے زور سے عرفان حیدر عبدی بول رہا ہے, اور کوئی بولے نا اتنی طاقت کے ساتھ, اتنے اعتماد سے عرفان حیدر عبدی, نہیں یہ ایسے تھے بھی یا نہیں؟ توجہ ہے نا جان محترم؟ تو یہ ہماری مجلسیں نہ رہے, واعظ کی محفل. یہ وہ منزل فکر ہے جسے دیکھنا چاہیے. آخر یہ ہمارا اعتماد, مومنین کا اعتماد, ہمارے ضعیفوں کا اعتماد, ہمارے بزرگوں کا اعتماد, ہمارے جوانوں کا اعتماد, ہمارے بچوں کا اعتماد, ہماری ماں بہنوں کا اعتماد, ہماری بچیوں کا اعتماد, یہ اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم ان کے غلام ایسے ہیں تو پھر ہمارے آقا کیسے ہوں گے, ہمارے مولا صلوات بھیجے نا محمد علیہ, یہ کیسے ہوں گے. کون سا باب ہے دوستو تاریخ کا؟ مکمل کہاں سے شروع کرو گے تاریخ؟ مسلمان سے اگر آج کہا جائے اپنی تاریخ کہاں سے شروع کرو گے؟ ملوکیت سے. ملوکیت سے پہلے تو تاریخ ہی نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں, بادشاہت سے پہلے کوئی مدور کمپائل ہی نہیں ہوئی ہسٹری کی بک, وہ تاریخ ہی نہیں ہے. کب سے شروع کرو گے؟ ملوکیت سے, بادشاہت کے زمانے سے, اور پھر پہلی بادشاہت سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک تاریخ لکھتے چلے جاؤ گے. نظر کیا آئے گا سوائے شرمندگی کے, سوائے قتل کے, سوائے خون کے, سوائے غارت کے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. نظر کیا آئے گا؟ یہ تاریخ ہے. باپ بیٹے کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے اقتدار کی خاطر. یہی تاریخ. غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. مغل امپائر کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیں, آپ اپنے پورے دور مغلیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیں, باپ بیٹے کا دشمن ہے, بیٹا باپ کا دشمن ہے, باپ بیٹے کا. بس یہی فرق ہے. توجہ, آج کی مجلس کا تاریخی جملہ نوجوان دوستوں کے حافظوں کو توفتاً دے رہا ہوں. یہی فرق ہے ملوکیت میں اور امامت میں, کہ ملوکیت میں باپ بیٹے کا دشمن ہوتا ہے, بیٹا باپ کا دشمن ہوتا ہے, مگر امامت کی تاریخ یہ ہے کہ جہاں مرحب جیسے کافر کے مقابلے میں جب قابل فخر باپ کا, قابل فخر بیٹا علی جاتا ہے تو یہ کہہ کر تعارف کراتا ہے, انا علی ابن ابی طالب. توجہ ہے نا, یہ ہے پیمانہ جہاں فخر ہی فخر ہے. یہ ہماری تاریخ. جس
کردار کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، خواہ وہ مردوں کا کردار ہو یا خواتین کا کردار ہو، مرد بھی قابل فخر رہے ہیں، خواتین بھی قابل افتخار رہی ہیں۔ میں ایک چیلنج کی منزل پر ایک بات ہوں دوستو، اس منبر کے تقدس سے دولت ایمان اور یقین لیتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، اول تو کوئی مسلمان مجاہد کبھی میدان میں گیا ہی نہیں، اور اگر مجبوراً چلا گیا تو ٹکا ہی نہیں، جو ہے نا گیا تو ٹکا ہی نہیں، اور اگر ٹک بھی گیا تو اسے اپنے تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تعارف کی ضرورت جب پہلوان دو آپس میں لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف کرایا کرتے تھے نا، رجز پڑھا کرتے تھے نا، کسی نے تعارف تک پوری دیکھیں، تاریخ آپ کی ہے، دعویٰ ہمارا ہے، راوی آپ کا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، روایت آپ کی ہے، دعویٰ ہمارا ہے، حدیثیں آپ کی ہیں، دعویٰ ہمارا ہے، محدث آپ کا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، قلم آپ کا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، کرتاس آپ کا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، آپ کا ہے، دعویٰ ہمارا ہے، پاور آف اسٹیٹ آپ کی ہے، دعویٰ ہمارا ہے، پاور آف ویلتھ آپ کی ہے، دعویٰ ہمارا ہے، پاور آف کمیونیکیشن آپ کی ہے، دعویٰ ہمارا ہے۔ تو آپ کے زمانے میں جتنی بھی غزوات ہوئی، کسی بھی بہادر کا، کسی ضعیف غور تو فرمانا جان نہیں توجہ فرمانا کسی میں جزاک اللہ، جیو سلامت رہو، ہے نا توجہ جان محترم۔ اور میں نے ابھی جملہ مکمل نہیں کیا، آپ تو جملے سے آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جذبہ ایمانی میں، جملہ ابھی مکمل نہیں۔ کسی نے کسی میدان جنگ میں مقام فخر پر یہ توجہ ہے نا، اول تو یہ نوبت ہی نہیں آئی، لیکن اگر اتفاق سے آئی بھی کہیں تو کسی نے تعارف کرایا، کسی نے نسبت لی اپنے باپ سے، اس لیے کہ تعارف نہیں ملا ہوتا ہے تو حق و باطل کے مقابلے میں دشمن جب سامنے ہوتا ہے تو تعارف میں وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو فخر کے قابل ہوں۔ یا لینا تو پہلی نفسیاتی شکست ہو جائے گی، کس باپ کا نام لے رہا ہے؟ توجہ ہے نا جان محترم، کس بات کافر کہنے والے تاریخ بادشاہت کے بد نصیب مورخوں، میرے مولا نے چھت کافر کے مقابلے میں گئے، ہمیشہ کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اتنا بڑا کافر کے سامنے اعلان کر رہا ہے تو یقین کر لو کہ اگر علی کے دل کے گوشے میں ابو طالب کے ایمان کے متعلق ذرا سا بھی شک ہوتا تو کافر کے سامنے فخریہ طور پر باپ کا نام نہ لیتے۔ توجہ ہے نا جان محترم، صاحبہ بھی اگر ہوتا۔ صلوات دیجیے بابا بلند محمد علیہ محمد۔ صحت کا مسئلہ ہے، شاید آپ سارے توجہ فرمائیں، ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع نہیں لیا کرتے۔ اب علی سے زیادہ نامور کون ہوگا؟ بھئی علی سے زیادہ علی کون ہوگا؟ علی صرف نامی کا تو علی کا تو نبی بھی علی کا خدا بھی علی۔ توجہ ہے نا جان محترم، تو علی سے زیادہ نامور کون ہوگا؟ علی جیسا نامور بیٹا اگر یہ کہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں تو احساس فخر پر کہہ رہا ہے۔ عمر ابن عبدود کے سامنے کہا نا جنگ خندق میں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یا علی توجہ فرمائے، میں ابو طالب کا بیٹا، کلے کو سامنے کہہ رہے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ خدا کی قسم اگر ابو طالب میں معاذ اللہ وہ نقص ہوتا، کفر یقیناً تانا دے کر کہتا کس باپ کے بیٹے ہونے پہ فخر کر رہے ہو، وہ بھی تو مجھ جیسا ہے۔ مگر دوستو اپنے اپنے کردار کی بات ہے، غیرت ہونا اور بات ہے۔ بس میں اتنی بات کہوں گا اذان محترم، اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کہتا نا بھی کس کا بیٹا ہونے پہ فخر کر رہے ہو، لیکن کل کفر ہے مگر ابو طالب کو کافر نہیں سمجھتا۔ تو قیامت کے دن مسلمان بھی جائیں گے، حشر میں، میدان حشر میں مسلمان تاریخ کا مورخ بھی جائے گا، ابو طالب کو کافر کہنے والا میدان حشر کل کفر بھی جائے گا۔
کہہ دے گا پروردگار کل کفروں میرے لیے تو ہے ہی جہنم، میں نے ہر جرم کیا ہوگا مگر میں نے علی کے باپ کو کافر نہیں کہا، پہلے ان سے پوچھ، یہ جو تیرے کلمہ پڑھنے والے آئے ہیں صلوات دے محمد علی محمد کا، پہلے ان سے پوچھ. یہ ہے اور جو ہے نا حضور صلوات دے محمد علی محمد. اچھا نہیں، گفتگو ہم انشاءاللہ کل سے مسلسل کر رہے ہیں، اس تمہید سے گزر کر آپ متوجہ رہیں. عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب منزل ہے کہ میں نے کل کہا تھا کہ ہماری تاریخ کے مرد کردار بھی قابل فخر ہیں، ہمارے تاریخ کی خواتین بھی قابل فخر، باپ بھی قابل فخر ہے. علی نے باپ کے ذریعے سے بھی تعارف کرایا، ماں کے ذریعے سے بھی تعارف کرایا. توجہ ہے، توجہ ہے، ماشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچ گئے. علی نے اپنا تعارف ماں کے ذریعے سے بھی کرایا ہے. ایک جنگ ہے ان جنگوں میں کہ جس میں علی نے اپنا تعارف ماں کے ذریعے سے، جنگ خیبر میں جو تعارف کرایا ہے وہ ماں کے ذریعے سے کرایا ہے، باپ کے ذریعے سے نہیں کرایا. ہر جنگ میں باپ کے ذریعے سے تعارف کرایا، مگر جب جنگ خیبر میں مرحب کے مقابلے میں آئے اور رجس پڑی تو کہا انا الذی سمتنی امہ، میں قربان ہو جاؤں اس حیدرہ کے. توجہ ہے نا، انا الذی، میں وہ ہوں کہ میرا نام حیدر رکھا، جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. سوچا کبھی اس حکمت پہ غور کیا؟ ظاہر ہے کہ ہر جنگ میں اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے سے کرانے والا علی، آخر کوئی تو حکمت ہوگی. یہ کسی خطیب کی خطابت تو نہیں ہے، یہ تو امام کی حکمت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے نا. اس پر غور کرنا ہے کہ آخر مولا آپ نے یہ تعارف یہاں اپنی مادر گرامی کے ذریعے سے کیوں کرایا؟ میری ماں وہ ہے جس نے میرا نام. سوچا، یہ بہت دفعہ سنا ہوگا یہ جملہ، لیکن اس پہ غور کریں میرے نوجوان دوست کہ کیوں کہا مولا نے. یہاں بھی کہہ سکتے تھے میں ابو طالب کو بیٹا ہوں، جب ہر جنگ میں کہا ہے. کیا خصوصیت ہے اس کو حارث و انتر کے مقابلے میں پیغمبر کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام. جی چاہتا ہے میں ساری عمر یہ جملہ ہی پڑھتا رہوں، اتنا خوبصورت جملہ ہے. اور یہ ایک بات اور بتا دوں دوستو، تاریخ آدم و عالم میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ جملہ کہا گیا ہے. کسی نے کسی زمانے میں یہ نہیں کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کسی نے نہیں کہا. کسی نے اپنے ماں کے ذریعے سے اپنا تعارف آج تک نہیں کرایا. یہ جملہ پہلی اور آخری مرتبہ صرف علی نے کہا ہے، اور متفقہ جملہ ہے، کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہے. ساری تاریخیں متفق ہیں اس جملے پر کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت متوجہ ہیں آپ، اور سننے کے لیے یقیناً بے چین ہوں گے کہ مولا نے یہ کہا کیوں کہ میں وہ ہوں. دیکھیں یہ ہے ہماری تاریخ کا شاندار باب. میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہ کہا کیوں؟ عزیزان محترم، اب آپ پلٹیے تاریخ کے اوراق تو علی کا علم بھی ابھر کر سامنے آئے گا، علی کی حکمت بھی ابھر کر سامنے آئے گی، علی کی بصیرت بھی ابھر کر سامنے آئے گی، اور دنیا کو پتا چلے گا کہ علی نے یہ جملہ کیوں کہا، اپنی مادر گرامی کے ذریعے سے اپنا تعارف جنگ خیبر میں کیوں کرایا ہے. اس لیے کرایا ہے کہ تاریخیں متفق ہیں کہ مرحب، حارث، انتر، ان تینوں کی ماں نے اپنے ان تینوں بیٹوں کو مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جس میدان میں بھی جاؤ گے میری دعا ہے کامیاب رہو گے، بہت بڑے بہادر ہو، میری دعا ہے. مرب اور حارث و انتر کی ماں نے کہا تھا جس میدان میں جانا کامیاب لوٹو گے، مگر اپنی ماں کی ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب کبھی کوئی تمہارے مقابلے میں حیدر آئے تو حیدر کے مقابلے میں نہ جانا، حیدر نامی شخص کے مقابلے میں نہ جانا. بہت بڑی کاہنہ تھی، بہت بڑی نجوم کی مالک تھی، اس روشنی میں اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی ہر ایک کے مقابلے میں جانا، مگر کبھی حیدر کے مقابلے. یہاں علی بھی نہیں کہا. توجہ ہے نا عزیزان محترم،
یہاں چونکہ علی نہیں کہا، حیدر کہا تھا، حیدر کے مقابلے میں کبھی نہ جانا۔ اللہ رے بصیرت ابن ابی طالب، اے میرے مولا میں تیرے علم پر قربان کہ اپنے دشمن کو بھی موقع فراہم کر رہا ہے۔ جب مرحب ماں کی وصیت کی مخالفت کرتے ہوئے میدان خیبر میں علی کے مقابلے میں آ گیا، علی ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس بدنصیب کو جو اپنی ماں کی وصیت بھول گیا ہے، ماں کی وصیت بھول گیا ہے، اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے نام کا تعارف کرا کے اسے یاد دلا دوں، شاید اب بھی واپس پلٹ جائے۔ توجہ ہے نا جانے مطلب یہ ہے وہ منزل سے، یہ ہے وہ وسیلہ۔ جو ہے دوستو ایک مرتبہ درود بھیج محمد والے محمد، توجہ ہے نا؟ اس لیے تعارف کرا کے یاد دلا رہے ہیں مرحب کو کہ خبردار ابھی بھی واپس لوٹ جا، ابھی بھی چلا جا، ابھی بھی ماں کی وصیت یاد کر لے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، ماں بھی یاد دلایا، حیدر بھی یاد دلایا۔ سلوات میں دینا محمد عالم، دونوں لفظ یاد دلائے۔ ماں نے اس نے تو اپنا تعارف علی کہہ کے کرایا تھا، حیدر کہہ کے تعارف کرایا، ماں کے ذریعے سے تعارف کرایا۔ علی اسے کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو زندگی بچانے کا موقع دے، جو اپنے دشمن، سلوات میں دینا محمد عالم، یہ ہے وہ منزل فکر جانے جو اپنے دشمن کو اپنے دشمن کو بھی زندگی بچانے کا موقع دے، اسے علی کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بدنصیب اگر بچنا چاہتا ہے ذوالفقار کے وار سے، ابھی بھی واپس چلا جا، ابھی بھی واپس چلا جا۔ اور تاریخ کے مورخوں نے لکھا کہ جب علی نے یہ جملہ کہا ہے تو ایک مرتبہ مرحب کو خیال آیا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹا ہے، مگر پھر وہ آ گئے، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آل محمد کے مقابلے میں لاتے رہتے ہیں ہر دور کے مرحب کو۔ ہائے ہائے ہائے، غور ہی نہیں کیا ابھی۔ وہ ابلیس صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی پریشان کیوں رہا؟ کہنے نہیں بھائی اس کے مقابلے پہ نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ ارے کہنے گے یہ وہ حیدر نہیں ہے، جا مر۔ توجہ ہے؟ پھر بے قائم آ گیا بدبخت، شامت اعمال پھر کھینچ لائی اسے، پھر شامت اعمال کھینچ لائی۔ اب نے دیکھا، اچھا یہاں بات روک کر ایک جملہ کہوں دوستو، بڑی آہستہ سے کہوں گا، بہت آہستہ سے، راز کی بات ہے، آپ ہی سنیے گا صرف۔ اسی کی بڑی عجیب سی بات ہے، یہ مرحب حارث انتر 3 بھائی تھے نا، ان تینوں بھائیوں کو یعنی اپنے تینوں بیٹوں کو ان کی ماں نے وصیت کی تھی حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ ام الکافرین ہے یہ، کافروں کی ماں ام الکافرین ہی ہوئی نا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ 3 کافر ہیں نا۔ اچھا ہم کہہ رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ کہیں گے، آپ توجہ نہیں کر رہے، کچھ آپس کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ صلوات میرے محمد عالم اللہ جیو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے ہے نا، یہ ام الکافرین ہے نا بھائی، کافروں کی ماں ہے، مگر اپنے بیٹوں کو محبت کرتی ہے نا، اپنے بیٹوں سے نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے مریں۔ ماں ہے نا بھائی، کافر ہونا اور بات ہے، ماں ہونا اور بات ہے، اپنے بیٹے تو اسے عزیز ہے نا، چونکہ پیدا کیے ہیں نا، بنے بنائے تو نہیں مل گئے۔
ماں نے پیدا کیے ہیں وہ کافر ہی صحیح، اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے ایک وصیت کر رہی ہے، بھائی اس کے مقابلے پہ حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ایسے ہی کسی ٹائٹل کے طور پہ تمہاری ماں نہیں بن گئی۔ توجہ ہے نا، درد ہے دل میں بیٹوں کے مرنے کا، وہ کافر مقابلے میں آنے سے منع کرتی ہے۔ یہ جو کافروں کی ماں ہے یہ منع کرتی ہے کہ گھر میں بیٹھے رہنا، علی کے مقابلے میں نہ آنا۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر اگر آپ نہیں غور کر رہے۔ یہ ہے وہ منزل فکر نہیں، میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا دوسرا جملہ، آپ غور فرماتے جائیں۔ عزیزان محترم، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، بنصیب ابھی بھی چاہتا ہے جان بچ مقابلے میں آیا۔ مقابلہ کیا تھا؟ علی کا اور مرحب کا مقابلہ کیسا؟ دوستو، لوگ جنگ خیبر پڑھتے، میں لاہور میں پڑھ رہا تھا گزشتہ محرم میں، یہ جنگ خیبر گزشتہ نہیں 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت پڑھ رہا تھا۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، وہ حیات تھے، میں نے بڑی طاقت اور توانائی سے بڑی جنگ پڑھی، بڑے نعرے لگے، بہت شور مچ رہا تھا۔ زیدی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے بعد انہیں پڑھنا تھا، فوراً کہنے لگے کہ میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا، یہ جنگ خیبر میں مرحب کے قتل کرنے کے سلسلے میں کتنا زور لگا رہا تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہی مقابلے میں مرحب آ گیا ہے، اتنی محنت کر رہا تھا گرمی میں یہ بچہ۔ بالکل یہی جملہ تھا، زیدی صاحب ایسے ہی گفتگو کیا کرتے تھے، آپ نے تو سنا ہے نا، یہ بچہ اتنا زور لگا رہا تھا، بھائی اتنا زور تو مولا نے بھی نہیں لگایا مرحب کو قتل کرنے میں، بھائی کوئی وہاں جنگ ہوئی ہے، کچھ مصیبت ہوئی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ میں نے کہا مولانا کیوں نہیں ہوا؟ 39 دن تک، کہہ رہے 39 دن تک ہوئی ہے جو مصیبت ہوئی ہے، جب رجل آ گیا پھر تو کوئی دیر نہیں لگی مرحب کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ کیا تو نے استاد قمر جلالوی کا شعر نہیں سنا کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں صدقہ اتار کے، توجہ ہے نا ادھر مسلم، یہ کچھ قتل تھا۔ حیدری بلند ترین صلوات بھیجے محمد۔ انشاءاللہ تفصیلات کو الموسن میں عرض کریں گے۔ میں آپ کو عزیزان محترم، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، کہا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، یہ بھی کوئی قتل تھا؟ قتل نہیں تھا، ایک لمحہ جھپکا، تلوار اٹھی، گری، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جتنی دیر خیبر کو اکھاڑنے میں لگی ہے نا، اتنی ہی دیر مرحب کو پچھاڑنے میں لگی ہے۔ توجہ عزیزان محترم، خیبر کو اکھاڑنے میں کتنی دیر لگی؟ انگلیاں مسکی نا، 2 انگلیاں مسکی، خیبر کا آہنی دروازہ جو ہزاروں ٹن وزنی تھا، وہ 2 انگلیوں سے علی نے ایسے پلٹ کر رکھ دیا جیسا کوئی بہت ذہین طالب علم مطالعے کے دوران کتاب کا ورق پلٹتا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس جملے کی قدر کریں گے یا نہیں، بہت ذہین طالب، صلوات بھیجے محمد، ذہین طالب علم، دیکھیں نا کسی بس اس طرح سے خیبر کے دروازے کو پلٹا تھا جیسے طالب علم کتاب کا ورق پلٹتا ہے۔ 2 انگلیاں تو لگتی ہیں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا۔ قسیم سنو، اللہ مقاموں کے ساتھ زیادہ بیٹھے میرے بھائی ہیں۔ قسیم، خوبصورت شعر مجھے لکھنؤ میں ایک ہندو کا شعر یاد آیا، کسی نے سنایا، میں گزشتہ برس جب ہندوستان گیا تو وہاں ایک کسی ہندو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس انداز سے خیبر پہ شعر میں نے بہت کم سنے ہیں، بہت شعر مجھے یاد ہیں، لیکن بڑے عجیب انداز سے ایک ہندو نے کہا ہے کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی، بھائی سمجھنا ہے آپ کو، میری ساری تقریر بھول جانا، مگر یہ شعر یاد رکھنا، بہت خوبصورت۔ اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش، توجہ ہے نا عزیزان محترم، غنیمت جانی ہے۔ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے، اور
پتہ نہیں خیبر کیسے اٹھایا تھا، یہ بھی کسی تاریخ کے مورخ نے نہیں بتایا، نہ کسی مولوی نے بتایا، نہ کسی عالم نے بتایا، نہ کسی مورخ نے بتایا، نہ کسی کتاب میں نے پڑھا۔ یہ بات بھی خدا کی قسم استاد قمر جلالوی نے بتائی کہ علی کیسے خیبر لیے کھڑے تھے، حیدر کو چشم بد سے بچائے میرا خدا، ایسے کھڑے تھے بس کہ قمر جلالوی نے کہا حیدر کو چشم بد سے بچائے میرا خدا، قائم ہوا پہ ہیں در خیبر لیے ہوئے۔ صلوات بھیج دینا عظمت مولا کائنات پر، قائم ہوا پہ ہیں، حیدر کو چشم بد سے بچائے میرا خدا۔ میں مجھے خود لطف آ رہا ہے پڑھتے ہوئے۔ حیدر کو چشم بد سے بچائے میرا خدا، قائم ہوا پہ ہیں، ہوا پہ ہیں در خیبر لیے ہوئے۔ اچھا یہ سب نے لکھا کہ خیبر کا در اکھاڑا اور اسے اچھالا، یہ کسی نے نہیں لکھا، پھر وہ گیا کہاں؟ کسی عجائب خانے میں ہوتا، اتنا بڑا دروازہ تھا کمبخت، کہیں تو ہوتا، مگر جسے علی ایک مرتبہ اڑا دے پھر وہ واپس تو نہیں آتا۔ علی جسے ایک مرتبہ ہوا میں اڑا دے نا، ملتا، دوربین سے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو نہیں ملتا، توجہ ہے نا، کسی نے نہیں بتایا۔ خیبر کے آہنی دروازے کو دو یہ کا شانتیوں سے اٹھا لیا، علی کو کوئی گرانی محسوس نہیں ہوئی، لیکن میں کہوں گا یا علی تیری شجاعت قربان بہت آسان تھا، مگر جوان بیٹے کا لاشا۔ آج شہزادہ علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا نا، آج ان کے مصائب ہیں نا، لے خود بخود کتنی دیر لگتی ہے کربلا پہنچنے میں؟ دیکھو کربلا ہم سے کتنی نزدیک ہے، کربلا ہمارے دل میں کربلا ہے۔ ابھی ہم خیبر میں تھے، ایک لمحے میں کربلا آ گئے۔ آپ میں نے تو بھی کچھ بھی نہیں کہا، خیبر کا 54 برس کا بوڑھا باپ، 3 دن کا بھوکا پیاسا، 18 برس کے کڑیل جوان کی لاش۔ بس رونے آئے ہو تو پھر روتے رہو۔ میرے نوجوانوں، آج تمہارے رونے کا دن ہے، تمہاری جوانیاں قربان علی اکبر کی جوانی پر صدقہ ہے شہزادہ۔ مولا تمہارے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے، مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، جتنے میرے نوجوان ہیں اکبر کی جوانی کے صدقے میں سلامت رکھے۔ سب سے بڑی قیامت ہے، میرا جملہ سنو گے، سارے علماء مقاتل نے متفقہ طور پہ لکھا ہے کہ جو شہید بھی گھوڑے سے گرا ہے اور اس نے گرتے وقت حسین کو بلایا، حسین کبھی پیدل گئے، کبھی آہستہ گئے، کبھی دوڑ کر اس شہید کے لاشے پر گئے، کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر گئے، مگر علماء نے لکھا کہ جب جوان بیٹے نے آواز دی نا، یا ابتا ہو ادرکنی، بابا میری مدد کیجئے، تو حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کر گرے، گر کر پھر اٹھے، پھر لڑکھڑائے، پھر جب حسین سے چلا نہیں گیا تو پدر بر لاش پسر زانو بسانو رسی۔ تو حسین اس طرح سے اکبر کے لاشے پر گئے ہیں کہ کوہنیوں کا سہارا لیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے بابا علی مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اے ارض کربلا میرا نور نظر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو ماتم کیے جاؤ، اکبر سے بڑا ماتم کسی کا نہیں ہے۔ رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہیں۔ پتا ہے آپ کو، سناؤ جملہ، ایک بزرگ عالم دین، بزرگ عالم دین مہدی جن کا نام ہے، کربلا میں روضہ امام حسین میں محرم میں مجلس پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اکبر کی شہادت پڑھی، بڑی دقت ہوئی، قیامت آ گئی، گھر چلے گئے، ابھی جا کر سوئے تھے کہ خواب میں روتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا۔ اکبر کی شہادت، اس بزرگ عالم دین مہدی نے خواب میں رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا، ان کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ خاموش کھڑے ہیں۔ رسول اللہ نے، مہدی کہتا ہے میں نے دیکھا، میں اٹھا کہ رسول کے قدموں کو بوسہ دوں، تو رسول اللہ فرماتے مہدی تو نے بڑا غضب کر دیا۔
پتہ نہیں سن لو گے یا نہیں. شہادت نہیں پڑھ سکتا میں اکبر کی، یہ الموسن میں سن لینا، مگر میرا یہ جملہ سن لو، اتنے ہی مسائب پر تابوت برآمد ہو جائے گا. گدارو ایک جملہ مجلس ختم کر دوں گا. رسول کہتے مہدی تو نے بڑا غضب کر دیا. مہدی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کیا مسائب نے کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ یا رسول اللہ کہا نہیں، تو نے شہادت بھی صحیح پڑھی، تو نے مسائب بھی صحیح پڑھے، سے تو نے مسائب پڑھے ہیں. شام میں میری زینب بے ہوش ہے، فاطمہ ہوش میں لا رہی ہے. میری زینب کو جزاک اللہ ماتم کرو عزادارو اکبر کی جوانی کا. معجزہ دیکھو غم حسین کا، مولا تمہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ. بتاؤ مجھے کون سی آنکھ ہے جو نہیں رو رہی؟ ہر آنکھ میں آنسو ہے. قیامت کے منظر ایسے بھی ہوتے ہیں، قیامت کے منظر ایسے بھی ہوتے ہیں. عزیزو رو پڑے ہو، میرا بھی جی چاہتا ہے رونے کو. میں ایک جملہ اور بتا دوں، ایک جملہ اور. جب یہ قافلہ لٹ کر 11 محرم کے بعد شام کی طرف چلا نا، ایک کلیسا کے نیچے شمر نے قافلے کو ٹھہرایا. جن نیزوں پر سر شہدا کے تھے وہ کلیسا کی دیوار سے لگا کر کھڑے کر دیے گئے. ایک راہبہ نکلی، ایک عیسائی عورت نکلی، اس نے ان سروں کو دیکھا جن سروں سے مظلومیت ٹپک رہی تھی. حسین کے سر کے پاس آئی، سلام کیا، دیکھ کر کہتی ہے کسی ولی کا سر ہے. اکبر کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں. عیسائی عورت، عیسائی ضعیف ماں ہے نا میری ماں بہنیں، یہ جملہ سنیں، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. عیسائی عورت کہتی ہے کسی ولی کا سر ہے. قاسم کے سر کے نیچے آئی، سلام کیا. عباس کے سر کے نیچے آئی، سلام کیا. اور محمد کے سر کو دیکھا، چاند سے ٹکڑوں کو سلام کیا. مگر علماء لکھتے ہیں جب علی اکبر کے نیزے کے نیچے آئی، اکبر کے سر کو دیکھا، سلام کرنا بھول گئی. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اکبر کے سر کو دیکھا، سلام کرنا بھول گئی. چاند سے چہرے کو دیکھا، خون میں اٹی ہوئی زلفوں کو دیکھا. دائیں زلفیں بائیں طرف پڑی ہوئی ہے، بائیں زلفیں دائیں طرف پڑی ہوئی ہے. کٹے ہوئے ابرو کو دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، بھیگی ہوئی مسوں کو دیکھا. اکبر کی ادھوری جوانی کو دیکھا اور سینے پر ہاتھ مار کے کہتی ہے ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. ماتم کرو عزادارو، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، اس نے تیری جوانی خاک میں ملتی نہ دیکھی ہو. اونٹ پر بیٹھی ہوئی اکبر کی ماں لیلا کی آواز آئی، اے ضعیفہ میرا اکبر مارا گیا. اور اس کی ماں بازاروں میں پھر آئی جا. علی اکبر علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر. یا زخم سینہ کھائے ہوئے سوتے ہو بیٹا، یا زخم سینہ کھائے پہ ہی دکھلا دو مجھے چہرہ سجا کر. ہائے ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر. کھایا ہے کہاں زخم دکھاؤ تو میرے لال، کھایا ہے کہاں زخم دکھاؤ تو میرے لال. سینے سے ذرا ہاتھ ہٹاؤ تو میرے لال، سینے سے ذرا ہاتھ ہٹاؤ تو میرے لال. قربان ہو ماں خون میں ڈوبے ہوئے رخ پر. ہائے ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر علی اکبر علی اکبر. آ کر میرے سینے سے لپٹ جاؤ.